وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. چلے جو راہ پر اس کی یقیناً پائے وہ منزل، چلے جو راہ پر اس کی یقیناً پائے وہ منزل. یگانہ راہ بنے خاص و عام ہے قرآن، تغیرات ہوئے قوم کے صحیفوں میں، صحیح ہے تو فقط لا کلام ہے قرآن. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اسٹیج پر اس زمین کے منتخب ستاروں، جگنوں، روشن چراغوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اہل ایمان، شہدائیان رسالت، یہ حضرت قاری علاء الدین صاحب متضح العالی کے چمن کے پھول ہیں جن کی خوشبوؤں سے ابھی آپ معطر ہو رہے تھے. یہ ان کے چراغوں کا نور ہے جس نے آج آپ کے دلوں کی اندھیریوں کو دور کر دیا ہے. یہ ان کے شاگرد رشید قاری سلمان حفظہ اللہ، یہ ان کی محنت اور ان کی محبت ہے کہ میں آپ کے بیچ بیٹھا ہوں، ورنہ عموماً محفل قرات سے مجھ جیسے شخص کا کوئی خاص رابطہ اور تعلق نہیں. قاری صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی تو مجھے اپنا پرانا زمانہ تقریباً 11-12 سال پہلے کی یاد آئی جو سہارنپور میں محفل قرات ہوئی تھی. اس وقت بھی میں وہاں تھا اور تقریباً جتنا موقع آج ملا ہے اتنا ہی موقع گفتگو کا وہاں مل سکا تھا. آج پھر قاری صاحب کا دیدار ہوا اور ان کے شاگردوں کے بیچ جن کے دلوں میں قرآن ہے، جن کی زبانوں پر آیات رحمان ہے اور جن کے لبوں پر رب تعالیٰ کا کلام ہے اور جن کے بارے میں بھی مولانا یوسف صاحب نے کہا اس وقت توڑی والوں یاد رکھو اسٹیج پر جو شخصیات جلوہ نما ہیں تمہاری بستی میں، تمہارے اس گاؤں میں، یہ روئے زمین کے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد اس کائنات انسانی میں یہ سب سے بہترین انسان ہیں. اور یہ سند ہارورڈ یونیورسٹی کی نہیں، یہ سند آکسفورڈ کی نہیں، یہ سند جامعہ
جامعہ ملیہ کی نہیں، یہ سند علی گڑھ یونیورسٹی کی نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ سند ان کو آج سے 1400 برس پہلے گنبد خضرا کے مکی، اس کائنات کے رہبر و رہنما محبوب رب العالمین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، جسے چھپایا نہیں جا سکتا، جسے مٹایا نہیں جا سکتا، جس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ چاند کی روشنی کی طرح جس طرح وہ بدریوں کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے اور اپنی روشنی کا اعلان کرتا ہے، اسی طرح یہ فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ یہی تو ہیں وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھا رہے۔ آج اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم پڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین آواز میں حجازی لہجے میں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے داؤدی گلوں کو منتخب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ گلا، وہ زبان اور وہ چیز عطا فرمائی تھی، حلاوت اور شیرینی، کہ جب وہ زبور کی آیتیں پڑھتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ خود زبور کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ زبور تھی جسے پہاڑ سنتے اور پڑھتے، جسے پرندے سنتے اور ٹھہر جاتے۔ لیکن آج تمہاری بستی میں تمہارے درخت کا ہر پتا، زمین کا ہر ذرہ اور تمہارے گھروں کا در و دیوار کی ہر اینٹ اور تمہارے جسم کا ہر روح اس قرآن کی آیت کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ محو حیرت ہو گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بستی کو قرآن سننے اور سنانے کے لیے قبول کر۔ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے ہی گاؤں کے ایک شہزادے سے، ابھی آپ نے اپنے گاؤں کے ایک نوجوان سے جسے قاری سلمان کہا جاتا ہے، میں نے پچھلے سال آپ کے قریب سراوا میں ان کی تلاوت سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پتہ چلا یہ توڑی کے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس لال اور گوہر کو، اس ہیرے اور جواہر کو آپ نے پردوں میں کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ یہ آواز دلوں کو مسحور کر دے، یہ آواز مردہ دلوں کو زندہ کر دے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا، لیکن اے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال انہی مکہ کے لوگوں کی طرح ہو جائے کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کلام الہی آخری کلام بھیج دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے امین بن جاؤ، تم اس کے محافظ بن جاؤ، تم اس کے حافظ بن جاؤ، تم اس کے قاری اور اس کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، تم اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ قرآن تمہیں زمین سے لے کر آسمان تک چلا جائے گا، یہ قرآن تمہیں کسرا کے محلوں میں داخل کرے گا اور اس کے کندن اور اس کے تاج تمہاری ٹھوکروں میں ڈال دے گا۔ تم اگر اپنے گھوڑے سمندر میں ڈالو گے، سمندر دبانے سے انکار کر دے گا۔ اگر پہاڑوں کی وادیوں میں تم نکل جاؤ گے تو چٹانیں چور ہو جائیں گی تمہارے سامنے۔ اگر تم روم کے طاقتور بادشاہ قیصر کو یہ کہو گے کہ جھک اس قرآن کی عظمت کے سامنے، اگر وہ نہیں جھکے گا تو ایک دن قرآن اسے تمہارے سامنے جھکا کر رہے گا۔ مگر اہل مکہ نے، اکثر لوگوں نے، وہاں کے چودھریوں نے، وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے ذمہ داروں نے، قبائل کے سرداروں نے ابو جہل کی قیادت میں قرآن کی قدر نہیں کی، اہل قرآن کی قدر نہیں کی، تو پھر قرآن انہیں چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر مدینہ منورہ پہنچ گیا اور 8 سال
کے بعد قرآن پھر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوا، اکڑی ہوئی گردنوں کو اس نے جھکا ڈالا اور ان تلواروں کو نیام میں کرنے پر مجبور کر دیا جو قرآن کے